حضرت امام حسین نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو داستان رقم کی، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ 22,000 افراد کے سامنے تنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے ہیں۔ اتنی جرت اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے اس کے حال پہ، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ سلام کہو حسین ابن علی کو کہ 72 لاشیں بے گورک کفن لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ اور پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کر میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر، جب میدان کربلا میں امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح جبر کے خلاف کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوار رقم کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت سر سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے امام حسین نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا نہیں، اور اگر جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر۔ یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ جب امام حسین کی قمیص اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم پر، اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن جب حضرت امام حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے انہیں تسلیم کیا، مالک میں نے سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کہ کیا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام ہو۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ جانور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، اور ہمیشہ خون کے آنسو کیوں روتا رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو نیچے کمنٹ میں سلام یا حسین لکھ دیں، شکریہ۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ
کہ یہ جانور ہمیشہ اداس رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے؟ تو دوستو، ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتانے والے ہیں اور اس کی حقیقت بتانے والے ہیں کہ الو ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ جب حضرت امام جعفر صادق نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، کیسا واقعہ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین نے فرمایا کہ اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا، حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور انسانوں سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس طرح ناظرین، الو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو ناظرین، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔